لاہور میں دردناک حادثہ 14 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ کہانا کے علاقے اکیڈمی کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق، وزیر صحت پنجاب کی تصدیق۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق زخمی بچوں کو ہسپتال لایا گیا۔ خاتون ٹیچر سمیت 35 بچے ٹیوشن سینٹر میں موجود تھے۔ واقعے کی اطلاع شام 4:45 پر ملی۔ جاں بحق ہونے والے زیادہ تر بچوں کی عمریں 4 سال سے 10 سال تھی۔ لاہور کہنا کے علاقے اکیڈمی کی چھت گرنے کی وجہ سے 14 بچوں کے جاں بحق ہونے کا معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ذمہ داران سے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ ترجمان پولیس کے مطابق گھر کے مالک سمیت 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ گھر کا مالک ریحان، اس کا بھائی اور مستری کو فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ ٹیوشن سینٹر کی بالائی منزل میں تعمیراتی کام ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے دردناک حادثہ پیش آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا میں چھت گرنے سے 14 بچوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ کہا کہ یہ واقعہ بہت دردناک ہے۔ کہنا میں ہونے والے افسوسناک سانحے سے شدید صدمہ ہوا۔ جاں بحق ہونے والے کم سن بچوں کے والدین کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں۔ ذمہ داران کو ضرور کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سنتاس معاہدہ اسلام آباد میں بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد۔ سیمینار کا موضوع امن اور علاقائی استحکام کا ہم ذریعہ۔ بین الاقوامی سیمینار میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک، کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی سید مہر علی شاہ، سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر، عالمی قوانین کے ماہر احمد بلال صوفی اور مختلف ممالک کے مندوبین اور آبی ماہرین نے شرکت کی۔ The Indus carries the life of nations. India had announced its intention to abandon the Indus Waters Treaty as part of their unjustified assault on Pakistan last summer. It is a war that is internationally recognized as one that India lost. Even India's greatest allies can't help but marvel at the number of planes downed by Pakistan. دنیا کو پانی کا ہتھیار بنانے کے خطرے کی سنگینی کو سمجھنا ہوگا۔ 21ویں صدی میں پانی کی بندش اور آبی وسائل کو ہتھیار بنانے کے خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ عالمی برادری کو مشترکہ آبی گزرگاہوں کو ہتھیار بنانے کے خلاف نئے بین الاقوامی قوانین وضع کرنا ہوں گے۔ بھارتی رویہ پوری دنیا کے لیے خطرناک مثال بن سکتا ہے۔ سنتاس معاہدہ برقرار رہنا ضروری ہے۔ سنتاس معاہدے کے بین الاقوامی سیمینار سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا خطاب۔ کہا کہ پاکستان اپنے آبی حقوق اور دریائے سندھ پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کرے گا۔ کسی ملک کی پانی کی فراہمی کو جان بوجھ کر روکنا ایک وجودی حملہ ہے۔ بھارت کا مقصد پاکستان کے آبی حقوق کو نقصان پہنچانا ہے۔ Ladies and gentlemen, at a time when climate change is accelerating, glaciers are melting at unprecedented rates, and water scarcity is becoming one of the defining challenges of our era. Hence, the need to protect this treaty is of the essence, and a need was felt to bring international experts together on this forum today to speak about the sanctity of water, of climate change, of water scarcity, most important of all. بھارت نے پانی روکا تو مؤثر جواب دیں گے۔ سنتاس معاہدہ امن کا کلید، اپنے حصے کے پانی پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو قومی قیادت مؤثر جواب دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستانی قیادت بارہا واضح کر چکی کہ پاکستان کے عوام کو دریائے سندھ کے پانی پر پورا حق حاصل ہے۔ بھارت نے معاہدے کو یک طرفہ معطل کیا۔ 1960 کا سنتاس معاہدہ بین الاقوامی تعلقات میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سنتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب۔
عالمی دریائی معاہدوں کو سبوتاژ کرنے کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے۔ سینتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ دریاؤں کے پانی روکنے کے اقدامات بین الاقوامی تعلقات میں خطرناک مثال قائم کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کو پہلے ہی بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے، ایسے میں عالمی معاہدوں اور بین الاقوامی قوانین کا احترام ناگزیر ہے۔ سینتاس معاہدہ کئی برسوں پر محیط طویل مذاکرات کے بعد طے پایا تھا۔ سینتاس معاہدہ معطل کر کے عالمی ذمہ داران سے فرار ممکن نہیں۔ منصفہ اور عالمی پالیسی کے ماہر لوریے واٹنگز کا سینتاس معاہدے سے متعلق سیمینار سے خطاب، کہا کہ سینتاس معاہدہ 60 برس سے زیادہ عرصے تک مؤثر انداز میں کام کرتا رہا اور اس سے ایک انتہائی مشکل مقصد کے لیے تشکیل دیا گیا۔ دریاؤں سے متعلق معاہدے تنازعات کو روکنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ مستقل انڈس کمیشن عالمی معیار کے مطابق ایک غیر معمولی اور قابل قدر ادارہ ہے۔ قطر میں امریکہ ایران مذاکرات ہوں گے یا نہیں، کنفیوژن برقرار۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دوحہ مذاکرات اہم، وفد قطر جا رہا ہے، ایران کے ساتھ آج ملاقات ہوگی۔ ایران کی درخواست پر دوحہ میں مذاکرات ہوں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی نتیجہ ہوگا سامنے آ جائے گا۔ فوجی لحاظ سے معاملہ طے ہو چکا، ایران متفق ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں لے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی سطح پر نیچے آ رہی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ عارضی سمجھوتے پر عمل درآمد سے متعلق قطری ثالثوں سے بات چیت ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس، کہا کہ آبنائے ہرمز میں کسی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ امریکہ کے ساتھ عارضی سمجھوتے میں شامل منجمد اثاثوں کی واپسی پر بھی بات ہوگی۔ قطری ثالثوں کے ساتھ دوحہ میں بدھ کو بات چیت کا امکان ہے۔ لبنان سے متعلق ایران کا موقف بالکل واضح ہے۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل کرے، ہم بھی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ مفاہمت دو طرفہ معاملہ ہے۔ غیر ماخوذ شیخی بھگارنے اور بے بنیاد دھمکیوں کے مقابلے میں ہمارا موقف واضح ہے۔ موقف ہے کہ فیصلہ سازی میں عقل و دانش اور انسانی وقار کو بنیاد بنایا جائے۔ اقدامات کے وقت فیصلہ کن اور نڈر دفاع کا مظاہرہ کیا جائے۔ قطر میں منجمد $6 ارب کے اثاثے جلد ایران کو واپس کر دیے جائیں گے۔ امریکی صدر ایران سے تنازع کو پس پش ڈال کر مذاکرات کو دوبارہ آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ دوحہ میں ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکی وفد شرکت کرے گا، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر آج دوحہ میں ایرانی حکام سے ملاقات کریں گے۔ دوحہ مذاکرات میں مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ گرین ٹرانسپورٹ کا فروغ، پورے پنجاب میں ماحول دوست نقل و حمل کا بڑا انقلاب۔ مزید الیکٹرک بسیں، ای ٹیکسیاں، ای بائکس اور ای 3 ویلرز ایک ساتھ متعارف کرائی جائیں گی۔ مریم نواز کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ اور میس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کے اہم اجلاس میں بڑے فیصلے۔ مریم نواز نے کہا کہ 5 سالوں میں 5000 الیکٹرک بسیں پنجاب کے عوام کی خدمت پر مامور ہوں گی۔ طلبہ کو 1 سال میں 1 لاکھ ای بائکس دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت کوہاٹ ڈویژن کے ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کا جائزہ اجلاس۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ ترقیاتی کاموں اور سروس ڈیلیوری پر پریزنٹیشن کافی نہیں، عوام کا فیڈ بیک اور مثبت اطمینان بخش ہونا چاہیے۔ حالات کا مقابلہ کرنا ہے، نیا مالی سال امن اور خوشحالی کا ہوگا، قانونی سزا سے بچ نکلنے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا صوبہ بھر میں ریپ کیسز میں ملوث عناصر کو عبرت کا نشان بنانے کا حکم۔
गर्मी से निढाल आवाम के लिए अच्छी खबर, मानसून बारिशों का पहला ताकतवर स्पेल मुतवक्के। पीडीएमए ने कल से मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। 1 से 6 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। केपी, गिलगित बलूचिस्तान, सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत दीगर शहरों में वक्फे से बारिश मुतवक्के। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद। पाकिस्तान का फलस्तीन की सूरत-ए-हाल पर इजहार तशवीश। इसराइल से मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में गैर कानूनी आबादकारी फौरी रोकने का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल इजलास में कहा कि मकबूजा फलस्तीनी इलाकों की सूरत-ए-हाल संगीन है। तशद्दुद और गैर कानूनी आबादकारियां नाकाबिले कबूल हैं। गजा में जंगबंदी के बावजूद फलस्तीनियों की हलाकतें जारी हैं। सलामती काउंसिल इसराइल को बैन अवी कानून का पाबंद बनाने के लिए मौसर इकदाम करे। और यूक्रेन में रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों में 8 अफराद हलाक, 34 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों को हौलनाक करार दे दिया। रूम ने सोमी, उड़ीसा, खैरसोन और खार्किव के इलाकों को निशाना बनाया। रूसी सदर ने कहा कि अमन मुआहदे से मुताल्लिक रूस का मौक़िफ़ 2024 से तब्दील नहीं हुआ है। यूक्रेन को 4 इलाकों से अफवाज वापस बुलाना होगी। यूक्रेन को नेटो में शमूलियत के मंसूबे को तर्क करना होगा।